اگر کسی کو اپنی ازدواجی زندگی میں اختلاف کا خوف ہو یا اختلاف ہو جائے تو قرآن مجید اس کا کیا راہ حل پیش کرتا ہے اور اکثر خانوادے میں لڑائی جھگڑے کی وجہ کیا ہوا کرتی ہے؟ ناظرین اکرام السلام علیکم، آپ تمام عاشقان قرآن کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نساء کی 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت یعنی آیت نمبر 127 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ تم سے عورتوں کے احکام وراثت کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں تو تم کہہ دو کہ ان کے بارے میں خدا تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اور قرآن کی وہ آیتیں بھی جو تم پر تلاوت کی جاتی ہیں، یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ جن کا حق نہیں دیتے ہو، اور ان سے نکاح کا شوق اور رغبت رکھتے ہو، اور مستضعف اور کمزور بچوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ اپنا حکم بیان فرما چکا ہے کہ یتیموں سے عدل و انصاف کا سلوک اور برتاؤ کرو، اور تم جو بھی نیکی کا کام انجام دیتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے آگاہ ہے۔ ناظرین، ہم نے آیہ کریمہ کے ترجمے کو جان لیا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں بہت ہی خاص پیغام بیان کیے گئے ہیں، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1. صدر اسلام کے مسلمان کے درمیان عورتوں کے حقوق پر بحث و گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ 2. عورتوں، بچوں اور یتیموں کے حقوق کے دفاع کی بات ایک ساتھ کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمیشہ سے ان پر ظلم اور زیادتی ہوتی چلی آ رہی ہے۔ 3. عورتوں کے حقوق کی حمایت خدا تعالیٰ کے اٹل احکام میں سے ہے۔ 4. احکام کا بنانا اور تشریح کرنا خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ان کو بیان کرنا پیغمبر کی ذمہ داری ہے۔ 5. جاہلیت کی رسموں کو واضح فتوے کے ساتھ توڑ دینا چاہیے۔ 6. جاہلانہ سوچ کی وجہ سے عورت کو میراث سے محروم نہ کرو۔ 7. خدا تعالیٰ نے عورتوں کو مالک قرار دیا ہے اور ان کے لیے وراثت میں حصہ رکھا ہے۔ 8. یتیموں کے حقوق کی حفاظت کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ 9. اسلامی معاشرے کو یتیموں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ 10. یتیم کے ساتھ عادلانہ برتاؤ کار خیر کا بہترین نمونہ ہے۔ 11. معاشرے کے محروم طبقے کی حمایت اور خدمت کا عمل بھلایا نہیں جائے گا۔ 12. علم الہی پر ایمان کار خیر انجام دینے کی رغبت اور شوق دلاتے ہیں۔ 13. خدا تعالیٰ کا علم واقعات کے رونما ہونے سے پہلے ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 127 کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 128 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔
اور اگر عورت کو اپنے شوہر سے اختلاف یا منہ پھیر لینے کا خوف ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لیں، اگرچہ اپنے بعض حقوق سے چشم پوشی ہی کیوں نہ کرنا پڑے، اور صلح اچھی چیز ہے، لیکن کنجوسی اور تنگ نظری نے انسانوں کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے جو صلح میں رکاوٹ ہے، اور اگر تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً خداوند عالم تمہارے اعمال سے آگاہ اور باخبر ہے۔ تو یہ تھا آیہ کریمہ کا ترجمہ۔ آئیے چلتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نشوزن کا لفظ نشازہ سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہے بلند زمین، اور نشوزن کے معنی ہے سرکشی و طغیان۔ آیت نمبر 34 میں عورت کے نشوز کی بات ہو چکی ہے، تخافون نشوزہن، اور اس آیت میں مرد کے نشوز و سرکشی کی بات ہو رہی ہے۔ عورت کے لیے شحہ یعنی بخل و کنجوسی یہ ہے کہ عورت کا اچھا لباس نہ پہننا اور اپنے سجنے سنورنے اور میک اپ کو ترک کر دینا، اور مرد کے لیے اس کے معنی یہ ہیں کہ حق مہر و نان و نقفہ یعنی عورت کا خرچ ادا کرنا اور محبت کا اظہار نہ کرنا ہے۔ رافع ابن خدیج کی 2 بیویاں تھیں کہ ان میں سے ایک بوڑھی اور دوسری جوان تھی۔ اس نے بوڑھی بیوی کو بعض آپسی اختلاف کی وجہ سے طلاق دے دیا اور عدت کے مکمل ہونے سے پہلے اسے کہا، اگر تم راضی ہو تو میں ایک شرط پر تم سے صلح کرتا ہوں، ورنہ عدت ختم ہونے کے بعد ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اگر میں اپنی جوان بیوی کو تجھ پر ترجیح اور برتری دوں تو تجھے صبر کرنا پڑے گا۔ اس عورت نے رافع کی اس شرط کو قبول کر لیا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں، یہ آیت اس سے متعلق ہے جس کو اپنی بیوی سے لذت حاصل نہ ہوتی ہو اور وہ اس بنا پر طلاق دینا چاہتا ہو، جبکہ عورت یہ کہتی ہو کہ مجھے طلاق نہ دو، اور اگر تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن مجھے بھی اپنے ساتھ رکھو۔ کافی جلد نمبر 6 صفحہ 145، وسائل جلد نمبر 21 صفحہ 351۔ ناظرین، ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، تو بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغام کی طرف۔ 1، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ کسی واقعے کے رونما ہونے سے پہلے ہی مسئلے کا حل نکال لینا چاہیے۔ گھریلو معاملات میں طلاق تک نوبت پہنچنے سے پہلے اس کا کوئی حل تلاش کر لینا چاہیے۔ 2، خاندانی ماحول کو صحیح و سالم اور بہتر رکھنے کے لیے اور بہترین مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر اپنے حق کو چھوڑنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اپنا حق وصول کرنے پر اصرار کرنے سے بہتر ہے۔ 3، خاندانی مسائل میں پہلے مرحلے پر خود زوجین یعنی مرد و عورت کے درمیان کسی اور کی دخل اندازی کے بغیر آپس میں صلح و اصلاح ہونی چاہیے۔ اگر اس کے باوجود مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو پھر دوسرے لوگ اس میں مداخلت کریں۔ 4، شوہر اور بیوی کا اپنے حق کو استعمال نہ کرنے اور اس سے فائدہ نہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ تبدیل نہ ہو سکے۔ 5، خاندانی نظام کا حق عورت یا مرد کے ذاتی حق سے زیادہ اہم ہے، اور خاندانی نظام کو بچانے کے لیے بہتر ہے کہ اپنے ذاتی حقوق کو چھوڑ دیا جائے۔ 6، ہر موقع پر مال دے کر ہی صلح نہیں ہوتی، بعض اوقات اپنے حق کو چھوڑ کر بھی صلح و آشتی قائم کی جا سکتی ہے، جبکہ دوسری طرف بخل و کنجوسی اس میں رکاوٹ کی وجہ ہے۔ 7، بہت سے خاندانوں میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے کی وجہ تنگ نظری، کنجوسی اور لالچ ہے جو انسان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ 8، مرد کا اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دینا اور 2 بیویوں کے درمیان عدالت کو برقرار رکھنا اس کے تقوی اور احسان کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔
9. اسلام کے حقوقی نظام اور اخلاقی نظام کا آپس میں گہرا رابطہ ہے. 10. چاہے اپنے حق کو چھوڑ دینا یا اپنی بیوی کے حق میں نیکی کرنا، سب کچھ خدا تعالیٰ کے سامنے ہے. 11. ہوس پرست مرد جان لے کہ اگر وہ اپنی دنیاوی خواہشات کی طرف اپنی پہلی بیوی کو دباؤ میں رکھے گا اور وہ مجبور ہو کر اس کے شرائط کو مان لے گی تو خدا تعالیٰ اس کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے. ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو قرآن مجید نے اس کا بہترین نسخہ بیان کیا ہے کہ اگر اس نسخے پر دنیا والے عمل کریں تو ازدواجی اختلاف کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور وہ نسخہ ہے صلح و مصالحت کے ذریعے سے اپنے اختلاف کو ختم کر دینا. یہیں پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ. خدا حافظ. سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان.